اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، املاک بھی، اولاد بھی، جاگیر بھی فتنہ، ناحق کے لیے جو اٹھے شمشیر بھی فتنہ، شمشیر بھی کیا نعرہ تکبیر بھی فتنہ۔ السلام علیکم۔ جنگ یرموک میں رومی لشکر شکست کھا کر بھاگا اور مقام فحل پر جا کر رکا۔ ہرقل جو کہ دمشق کی فوج کا سپہ سالار اعظم تھا، اس نے حکم جاری کیا جن کے موافق فحل اور دمشق دونوں میں رومی لشکر عظیم مقابلے کے لیے فراہم ہو گئے۔ دمشق کی خوب مضبوطی کر لی گئی اور فلسطین کی طرف سے بقوت ضرورت دمشق والوں کو مزید مدد بھیجنے کا انتظام بھی ہو گیا۔ اسلامی لشکر بھی یرموک میں ہی خیمہ زن تھا۔ دمشق کے پہنچنے سے پہلے مقام غطا کو فتح کر لیا گیا۔ آخر ماہ رجب سن 13 ہجری میں اسلامی لشکر نے دمشق کا محاصرہ کر لیا۔ شہر میں بڑی فوج تھی، لیکن رومیوں کی جرت نہ ہوئی کہ میدان میں آ کر مسلمانی فوج کا مقابلہ کرتے۔ انہوں نے اپنے شہر کی فصیلوں پر ہی پناہ لینا مناسب سمجھا۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ باب الجابیہ کی جانب خیمہ زن ہوئے۔ سیف اللہ یعنی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ باب توما کی جانب اترے۔ حضرت شرحبل بن حسنہ رضی اللہ تعالی عنہ باب فرادیس کی جانب اور حضرت یزید بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہ باب صغیر کی جانب۔ اس طرح دمشق کو چاروں طرف سے اسلامی لشکر نے گھیر لیا۔ محصورین شہر کی فصیلوں پر چڑھ کر پتھروں کی بارش منجیکیوں سے کرتے تو کبھی تیروں کا مینا برساتے۔ مسلمان بھی اس کا جواب دینے میں کوئی کوتاہی نہیں برتتے۔ اسی طرح یہ محاصرہ ماہ رجب سن 13 ہجری سے 6 محرم سن 14 ہجری تک 6 مہینے جاری رہا۔ اسی دوران ہرقل نے حمص سے دمشق والوں کے لیے فوجیں روانہ کی، جن کو ذوالقلع نے دمشق تک پہنچنے نہیں دیا، کیونکہ وہ اسی غرض سے دمشق اور حمص کے درمیان مقیم تھے۔ جب 6 ماہ گزر گئے تو دمشق والے ہرقل کی امداد سے مایوس ہو گئے اور ان میں مقابلہ کرنے کا جوش کم ہونے لگا، تو حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ نے اس حالت سے بروقت مطلع ہو کر اور محاصرے کو زیادہ طول دینا مناسب نہیں سمجھا اور ہر سمت کے سرداروں کو حکم دیا کہ کل شہر پر حملہ آوری ہوگی۔ مسلمانوں کی اس جنگی تیاری اور حملہ آوری کا حال معلوم کر کے امرائے دمشق کا ایک وفد، جس نے باب توما کی جانب سے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آ کر امان طلب کی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو امان نامہ لکھ دیا اور بلا مقابلہ شہر کے اندر داخل ہوئے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے جو امان نامہ دمشق والوں کو لکھ کر دیا، اس کا مضمون اس طرح تھا: خالد بن ولید نے دمشق والوں کو یہ رعایتیں دی ہیں کہ جب اسلامی لشکر دمشق میں داخل ہوگا تو دمشق والوں کو امان دی جائے گی، ان کی جان و مال اور عبادت گاہوں پر کوئی تصرف نہیں کیا جائے گا، نہ شہر دمشق کی شہر پناہ کو منہدم کیا جائے گا، نہ کسی مکان کو منہدم کیا جائے گا۔ اسلامی لشکر کا کوئی بھی شخص شہر والوں کی کسی بھی مکان کے اندر سکونت اختیار نہیں کرے گا۔ مسلمان اور ان کے خلیفہ دمشق والوں کے ساتھ کوئی برا سلوک نہیں کریں گے جب تک دمشق والے جزیہ ادا کرتے رہیں گے۔ ادھر خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ صلح کے ذریعے شہر میں داخل ہوئے۔ اسی وقت باقی ہر جانب سے اسلامی لشکر سیڑھیاں لگا لگا کر اور دروازے توڑتے ہوئے غضب کے ساتھ شہر میں داخل ہوئے۔ شہر میں خالد بن ولید اور ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ملاقات ہوئی۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ ہم نے شمشیر کے زور پر
شہر کو فتح کیا، ادھر خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ ہم صلح کے ساتھ شہر پر قابض ہوئے ہیں۔ شہر میں جب دونوں سرداروں کی ملاقات ہوئی تو یہ مسئلہ پیش آیا کہ دمشق کو صلح کے ساتھ فتح ہوا سمجھا جائے یا شمشیر کے ساتھ جیتا ہوا۔ بعض لوگوں نے کہا کہ خالد بن ولید کیونکہ افواج اسلامی کے سپہ سالار اعظم نہیں ہیں، اس لیے ان کے عہد نامے کا کوئی مطلب نہیں، اور ایسا عہد نامہ صرف ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی لکھ سکتے ہیں۔ مگر حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نہیں، مسلمانوں کا کوئی ایک معمولی سپاہی بھی اگر کوئی عہد و قرار کر لیتا ہے تو اسے بھی تمام مسلمانوں کو تسلیم کرنا پڑے گا، لہٰذا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عہد نامہ جائز سمجھا جائے گا۔ اس پر یہ رائے رکھی گئی کہ وسط شہر سے باب تومہ تک آدھے شہر کو صلح سے حاصل سمجھا جائے اور باقی آدھا شہر بذریعہ شمشیر جیتا تصور کیا جائے، لیکن حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے بھی پسند نہیں فرمایا، اور تمام شہر خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد نامے کے موافق بمصالحت مفتوح سمجھا گیا، اور تمام باتوں پر سختی سے عمل درآمد کیا گیا جو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عہد نامے میں لکھی تھی۔ بہرحال مسلمانوں نے دمشق والوں کے ساتھ مصالحانہ سلوک کیا اور شہر والوں کو کوئی آزار نہیں پہنچایا۔ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دمشق کا عامل مقرر کیا اور رومی سرداروں اور سپاہیوں کو دمشق سے نکل کر جہاں جی چاہے چلے جانے کو کہا۔